آپ ڈپلومیٹک پولیٹیکل کالمز لکھتے ہیں, انویسٹیگیٹو فیچر رائٹ کرتے ہیں, اور ظاہر ایک جرنلسٹ ہیں, انگلینڈ سے ہمارے ساتھ شامل ہے. سوال تو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا, اور سوال بڑا مختصر سا تھا کہ میری تو کوئی پارٹی نہیں ہے, آپ مجھے صرف ایک سوال دے دیجیے گا کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کی ہوئی, اور آج اس ترمیم کا اطلاق جو پہلا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ نیب کا وہ شخص جس نے کیسز اوپن کیے تھے, آئی بلیو تقریباً 45 کے قریب کیسز اوپن کیے تھے, زرداری صاحب, انہوں تو آج فارغ کر دیتا ہے انہوں نے. تو قوانین میں ترمیم کیوں کی گئی, اور یہ ترمیم 85 سے بعد ہی کیوں کی گئی؟ یعنی 88 کے بعد جناب ضیاء الحق صاحب جاتے ہیں, اور ضیاء الحق صاحب نے اپنی موجودگی میں ہی آپ کے یہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو اپنے پاس ہائر کر لیا تھا, سروسز دے دی تھی. تو 85 سے بعد ہی کے قوانین میں کیوں کہیں پہ ریکارڈ جل دیا؟ تو سوال تو میرا آپ سے تھا, مگر جواب کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائیں جناب خالد ایچ لودھی صاحب. انگلینڈ میں آپ ہوتے ہیں, اور خالد لودھی صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سر؟ جی وعلیکم السلام جی, آپ کیسی ہیں؟ آپ کے سننے والوں کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام سر. آپ کے کالمز پولیٹیکل سیاسی کالمز بھی دیکھے جاتے ہیں, اس کے علاوہ انویسٹیگیٹو فیچر رائٹنگ بھی آپ کرتے ہیں. تو سر میں نے بڑا یہ نیب کے قوانین میں جو تبدیلی ہوئی, اور میرا خیال ہے انکنڈیشنل لو فار پاکستان آرمی, آف کورس ایک ادارہ, ون آف دا اونلی آرگنائز, اس میں بھی میرے جیسے ہی بچے پیدا ہوئے ہیں, پاکستان والے جو ماؤں بیچاریوں نے اپنی طرف سے جو بھی تربیت کی, بچے جو ہیں انہوں نے غلط کام کیے. باقی پاکستانیوں کی طرح سے آرمی کے آفیسرز بھی انہی پاکستانیوں ماؤں کے جنے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی ایک آدھ باجوہ صاحب سے صرف اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ میں جب نیب کے قوانین میں ترمیم دیکھتی ہوں, جب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک ہوتے ہیں کہ چارجز لگنا, ایک ہوتا ہے ان کا پروو ہونا, تو جب تک کوئی بندہ گلٹی پروو نہ ہو جائے تب تک گلٹی ہے, اور جب تک اس کے اوپر چارجز رہتے ہیں تب تک وہ کسی پوزیشن کے قابل نہیں ہوتا, بیکاز اس کو اپنی انوسنس پروو کرنی ہوتی ہے. تو میرا صرف باجوہ صاحب سے یہی سوال ہے کہ آپ نے اگر لوگوں کے کیسز ان کنسیڈریشن تھے, کورٹس میں تھے, تو آپ نے کیوں ان لوگوں کو مہلت اتنی دی؟ باقی جب سے پاکستان بنا ہے, فارچونیٹلی انفارچونیٹلی آرمی کی انوالومنٹ رہی, وہ بھی آپ لوگوں نے ہی دعوت دی, عوام نے ہی دعوت دی, سیاسی لوگوں نے ہی دعوت دی, اور کس نے دعوت دی؟ تو پھر اس پہ رونا چلانا بند کر دیں نا. تو کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ میں بڑا مختصر آپ کو بتاؤں گا یہ کہ پاکستان میں جو سلسلہ چلا ہوا ہے نا جی, یہ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا 1964 میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی جب حکومت تھی تو اس وقت پاکستان کے اندر 22 خاندانوں کا چرچا ہوا کرتا تھا. جی سر. اور کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی دولت کے اوپر 60 سے 80% تک ان کا قبضہ ہے, اور ان خاندانوں نے 66% صنعتی ادارے اور بیمہ کمپنیوں کو 79% اور بینکوں کے 80% سرمایہ پر اپنا تصرف کر رکھا ہے. لیکن اب حالت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر 7 خاندان ایسے ہیں کہ جب تک ان خاندانوں کو آپ سیاست آؤٹ نہیں کریں گے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. اور پاکستان کے اندر کوئی کسی کو بھی لے آئیں, آپ گورنمنٹ چینج کر لیں, کیئر ٹیکر لے آئیں, کسی اور الیکشن کروا لیں, یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ دیکھیے ہاؤس آف شریف ہے, ہاؤس آف زرداری ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, اسفند یار ولی گروپ ہے, چودھری برادران ہے, اور پھر بلوچستان کے مراد یافتہ سردار خاندان ہے, اور دیگر کاروباری مافیاز ہیں جن میں بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض, اور پھر آگے آپ دیکھ لیجئے شوگر مافیا ہے, آٹا مافیا ہے, سیمنٹ مافیا ہے, پیٹرول مافیا ہے. اور پھر بدقسمتی سے ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو چکا ہے. جب تک آپ ان کو ختم نہیں کریں گے پاکستان کی سیاست سے, یہ نیب کے قانون بھی نہیں بنیں گے, کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, یہ ان کے ذاتی مفادات ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لودھی صاحب آپ نے بڑی تلخ حقائق کے بارے میں ذکر کیا, ایوب خان صاحب 22 خاندانوں کے قبضے کا ذکر کیا, مگر دا موسٹ انٹیلیجنٹ پارٹ آف ایوب خان واز کہ انہوں نے 313 لوگوں کو فائر کر دیا تھا. اگر وہ وہ جو بیوروکریٹس تھے اگر ان کو فائر نہ کرتے تو ایوب خان کی ایک نہیں تھی چلنے دینی ان لوگوں نے, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو فائر ہی کر دیا تھا, چاہے جو مرضی ہو. جناب یہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے بھی کیا, اور ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اقتدار میں آتے ہی کافی سارے جنرلوں کو ریٹائر کیا, اور پھر دیکھیں کتنے بیوروکریٹس کو انہوں نے ریٹائر کیا تھا.
اور یہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اپنی گورنمنٹ بھی آنے کے بعد اس نے کچھ نہیں کیا. آپ نے یہ تو ایک تو ہم نے یہ بات کر دی کہ وہ ایوب خان صاحب نے اور بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا کہ جو نوازے ہوئے لوگ تھے, اور یہ ویسے نوازنا ایوب خان صاحب کے دور کے بعد شروع ہوا, تو اس سے پہلے اتنے نوازے ہوئے لوگ نہیں تھے, ڈائی ہارٹ پاکستانی تھے, مگر عمران خان صاحب کی ایک تو یہ والی غلطی تھی. اور اس وقت جتنے ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کو 75 سے لے کے آپ 2018 تک آ جائیں, 2-3 بندوں کی پوزیشنز کو نیچے رکھ کے لوگوں کو پروموشنز دی ہوئی ہیں. اس پہ کوئی جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جن لوگوں کو نوازا گیا وہ تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو کریں گے. دس از ایک تو یہ بات ہماری حل ہو گئی. آپ نے سر جب بات کی ہے کہ 7 خاندانوں کا قبضہ ہے, میں آپ سے اختلاف کرنے کی کوئی مطلب میری جسارت نہیں کرتی, بٹ آپ یہ کہتے ہیں, مجھے لگتا ہے وڈیرا, کوئی بھی وڈیرا ہو جائے یا پیری فقیری کرنے والے کی مٹھی میں ہے. اور پیری فقیری تو صرف پاکستان سے نکل کے ہندوستان میں بھی چلی گئی کہ جن لوگوں کو پیر فقیر بنا دیا جاتا ہے وہ لیڈرز ان پیروں فقیروں کی مٹھیوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو, ان کو پتہ ہے کہ عوام کے ویک پوائنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پیری فقیری کرنے والا آپ کا طبقہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے 7 لوگوں کا کہا. عمران خان کی ایک غلطی, اس نے 313 بندے فائر نہیں کیے تھے. دوسری سب سے بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد جتنے بندے رکھے تھے ان میں سے مجھے آپ بتا دیجئے گا, اینڈ اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می, میجورٹی وہ لوگ تھی جو اس سے پچھلی گورنمنٹ میں کبھی وہ نواز شریف کے ساتھ تھے, دے ور آل فصلی بٹیراز. جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. پھر آپ گلا کس سے کریں؟ آپ دیکھیے ایوب خان کے دور میں حبیب جالب نے جو اپنی نظم لکھی تھی, بڑی مشہور ہوئی 20 گھرانے, جس کا پہلا شعر تھا کہ جو ان کی حکومت کے خلاف فرد جرم بن گیا کہ 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد, صدر ایوب زندہ باد. کیا بات دیکھیے کہ and it was a taunt. جی بالکل بالکل بالکل. عمران خان کے پاس دیکھیے کہ نہ تو ٹیم تھی اور نہ ابھی تک اس کے پاس کوئی ٹیم ہے, اور سارے فصلی بٹیرے. کل آپ کے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی میرے اور پارٹی کے درمیان رفٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. آن دا ادر ہینڈ انہوں نے جو بیان دیا, اٹ واز سچ اے فنی بیان کہ میری پارٹی نے مجھ کو ہرا دیا, آپ کا میرا تو کچھ نہیں گیا, آپ ہی لوگوں کا سب کچھ بگڑا کیونکہ میں تو وزیر خارجہ بن گیا, نقصان تو آپ لوگوں کا ہوا. اینڈ آئی واز تھنکنگ واٹ اے مین, how can you have that courage? آپ امیجن کیجئے کہ زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو فورن منسٹر بنوا لیا, ہم شہباز صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا, اور فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو کمیونیکیشن کا منسٹر بنوا لیا, اور مریم نواز ان پائپ ہیں کہ نیکسٹ الیکشن میں وہ بھی آئیں گی and she will be the prime minister. میں I don't live in Pakistan, I don't mind جو مرضی prime minister بنے, but I feel sorry, that is my motherland, that is my motherland. یہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ اپنے خون کے رشتوں کے بھی ویری ہو جاتے ہیں انہی پولیٹیشنز سے. لوگوں کو کیوں اعتراض ہے الطاف حسین کے پر کہ انہوں نے ملک سے باہر رہ کے انگلینڈ سے بیٹھ کے انہوں نے پاکستان پہ حکومت کی. اگر آپ باقی لیڈر کر رہے ہیں تو کیا اعتراض ہے ان کو؟ ایم کیو ایم کو تو آپ کو پنجاب میں کھلے دل سے ایکسپٹ کیا جانا چاہیے. پوری کی پوری حکومت لندن سے چل رہی ہے, لندن پلان ہے یہ, میاں صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ یقین کیجئے جہاں پر نواز شریف رہتے ہیں اس علاقے کے جو انگلش لوگ ہیں انہوں نے کمپلینٹ کرنی شروع کر دی ہے ویسٹ منسٹر بارو کو کہ ان کو نکالیں یہاں سے. نہیں سر وہ تو دیکھیں معذرت کے ساتھ لودھی صاحب, وہ تو بدقسمتی ہماری اپنی قوم کی ہے کہ پاکستانی روز جا کے وہاں دیگیں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پرسکون ماحول ہے, تو وہ تو شکایت اس لیے کی جا رہی ہے نا کہ سارے کے سارے الٹریٹ لوگ یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے لیڈرز کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ تو ہماری تو کاؤنسلیٹ جس علاقے میں کھلتی ہے, یہ ٹورنٹو میں سر اب انہوں نے جگہ خرید لی ہے. دیر واز اے ٹائم کہ ہمارا کاؤنسلیٹ کا آفس جو تھا نا وہ ہوا کرتا تھا ینگ اسٹریٹ کے اوپر ہوا کرتا تھا. اب یہ یقین کیجئے گا کہ وہ جو لینڈ لارڈ تھے وہ لیز آگے نہیں دیتے تھے کیونکہ اتنا جا کے قوم وہاں پہ مصیبتیں مچایا کرتی ہوتی تھی. جی ہاں. بہت شکریہ لودھی صاحب. لودھی صاحب آپ کے آرٹیکلز کہاں چھپتے ہیں؟ میرے آرٹیکل چھپتے تھے لیکن آج کل میں نے وی لاگ شروع کر لیا, لوگ زیادہ پڑھ سنتے ہیں. اچھا وی لاگ آپ نے میرے 92 میں چھپتے تھے, نوایت میں بہت عرصہ لکھا میں نے, مساوات میں بہت اچھا لکھا پہلے میں نے جب اسلام آباد میں تھا, دین آئی لیفٹ اسلام آباد.
94 میں یہاں لندن آ گیا فیملی کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بس ٹھیک ہے جی چل رہا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا, اور انشاءاللہ لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. یہ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.